نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین مجلس اور میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام کا ایک طویل سلسلہ رکھا، جس کا بنیادی مقصد انسانی معاشرے کی ہدایت. یہ سلسلہ مختلف ادوار سے گزرتا ہوا جب ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس دنیا کے اندر ایک نئے دور کا آغاز کیا. یہ دور انسانی عقل و شعور کی بنیاد پر انسانوں کو اللہ کی پہچان کرانا اور پھر اس کی اساس پر معاشرے میں اجتماعیت قائم کرنا، انسانی معاشرے کو اجتماعی اداروں سے روشناس کرانا. وہیں سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ملت کو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے ایک راہ ہدایت کے طور پہ منتخب کر لیا اور حکم دے دیا گیا کہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو. وہ ابراہیم علیہ السلام جو حنیف تھے، جنہوں نے دنیا کی تمام وابستگیوں کو، تمام تعلقات کو ایک طرف رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بلندی، اس کی بالادستی، اس دنیا کے اندر اس کی بندگی کے نظام کو قائم کیا. اسی ملت ابراہیمی پر اللہ نے بعد میں انبیاء علیہ السلام مبعوث کی. اس کی دو شاخیں ہو گئیں، ایک بنی اسرائیل کہلائی اور ایک بنی اسماعیل کہلائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بنی اسماعیل میں ہوئی. ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کا مرکز آباد کیا اپنے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے تعاون سے، تو اس موقع پر انہوں نے ایک دعا کی تھی. اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ سے یہ تقاضا کیا تھا کہ اللہ، سب سے پہلے تو ہم دونوں کو اپنا تابع فرمان بنا، اپنی بات ماننے والا بنا، اپنے سامنے سر جھکانے والا بنا، اور اس کے بعد ہماری ذریت میں سے، ہماری نسل میں سے ایک امت پیدا فرما، امتاً مسلمۃ لک، اور وہ امت بھی اس دنیا کے اندر تیری تابع فرمان، تیری اطاعت کرنے والی. اللہ تعالیٰ نے جب اس دعا کو قبول کیا تو قبولیت کا اللہ نے اس دنیا کے اندر ایک نظام رکھا، کیونکہ یہ دنیا عالم اسباب سے تعلق رکھتی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام مقرر کر دیا. اس نظام کو نظام اسباب کہتے ہیں. اس نے ہر چیز کے لیے ایک قاعدہ مقرر کیا، ایک ضابطہ مقرر کیا، کچھ اصول طے کیے، اور ان اصولوں پر، ان ضابطوں پر دنیا کا اور دنیا کے اندر رہنے والوں کا نظام چلتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کہیں بیشتر
یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قبولیت عطا کی، اور اسی کے نتیجے میں سب سے پہلے مکہ مکرمہ آباد ہوتا ہے۔ وہ بیابان علاقہ جہاں پر بظاہر زندگی کی کوئی آثار نہیں تھے، وہاں پر انسانی آبادی جمع ہوتی، اور پھر وہ انسانی آبادی مختلف مراحل سے گزرتی، اس کے اندر ایک ارتقاء کا عمل چلتا ہے۔ اسی ارتقائی عمل کے نتیجے میں وہاں ایک اجتماعیت پیدا ہوتی ہے۔ اس اجتماعیت کو قصی بن کلاب نے ایک نئی شکل دی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ایک بہت بڑی باعظیمت شخصیت گزری کہ جس نے مکہ کا پورا شہری نظام قائم کیا۔ یہ سارا کا سارا جو عمل ہے، یہ در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے نتائج ہیں کہ کس طور پر اس جگہ کو کل انسانیت کا مرکز بنانا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلے اس دنیا کے اعتبار سے باقاعدہ ایک سسٹم اور ایک نظام کے تحت ہوتے ہیں، جو نظام اس نے خود بنایا ہے، اور اس بات کی تعلیم دی ہے کہ دنیا کے اندر انسانوں کو اپنا نظام زندگی باقاعدہ اصولوں کے مطابق طے کرنا ہے، اور اس کے مطابق ہی انہوں نے اپنی زندگی بسر کرنی۔ اس سے مابرا ہو کر محض خواہشات کی بنیاد پر، تمناؤں کی بنیادوں پر، آرزوؤں کی بنیادوں پر دنیا کا نظام نہیں چلتا۔ اسی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دعا اور آرزو میں بڑا بنیادی فرق ہوتا ہے۔ آرزو وہ کہلاتی ہے جس کے پیچھے کوئی ہوم ورک نہ ہو، جس کے لیے کوئی حکمت عملی نہ ہو، جس کے پیچھے کوئی پلاننگ نہ ہو، اور دعا وہ کہلاتی ہے کہ جس کے لیے انسان اپنی تمام تر صلاحیتیں استعمال کرتا ہے، اور پھر اس چیز کو اپنی بساط کے مطابق عمل میں لانے کی جدوجہد کرتا ہے، اور پھر اس کو معنی خیز بنانے کے لیے، نتیجہ خیز بنانے کے لیے پھر وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے کہ وہ باتیں یا وہ چیزیں جو انسان کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں، جن پر انسان قابو نہیں پا سکتا، تو اس میں پھر وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں یہ باقاعدہ مکہ مکرمہ کا شہری نظام وجود میں آتا ہے، جس میں باقاعدہ شعبے وجود میں آتے ہیں، جو اگرچہ زیادہ تر تو بیت اللہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ بیت اللہ کی دیکھ بھال ہے، بیت اللہ میں آنے والے لوگوں کا انتظام و انصرام ہے، ان کی ضروریات زندگی کی تکمیل ہے، اسی طرح ان کے درمیان جھگڑوں کا نمٹانا ہے۔ یہ ساری چیزیں بنیادی طور پر بیت اللہ سے جڑی ہیں، لیکن بیت اللہ کے گرد جو اجتماعیت ہے وہ باقاعدہ اس نظام کے تحت اس دنیا کے اندر ایک شہری نظام قائم کرتی ہے۔ اسی دور کے اندر وہ دار الندوہ قائم ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے معاملاتی زندگی کو کسی ایک شخص یا چند اشخاص کی رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا، بلکہ اس کے لیے ہم نے باقاعدہ مشاورت کرنی۔ تو ایک مشاورت کا نظام بھی ان کے یہاں پیدا ہوا۔ اس طرح گویا کہ یہ مکہ کا نظام وجود میں آتا ہے اور اس کے ادارے وجود میں آتے ہیں۔ پھر اسی کے تسلسل میں چونکہ اس مرکز کو اللہ تعالیٰ نے بین الاقوامی مرکز بنانا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے جو دعا کی تھی تو یہ بھی بات کی تھی کہ اس کو کل انسانیت کا مرکز بنا، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ، کہ لوگوں کے دل اس کی طرف رجوع کریں۔ ضروری تھا کہ اس کی بین الاقوامیت بھی لوگوں کے ذہنوں میں اس کے لیے ایک ماحول پیدا کیا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی اس دوران اقدامات ہوئے، وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے دعاؤں کا نتیجہ ہے، اسی کے عملی اشکال ہیں جو اس دنیا کے اندر پیدا ہو۔ تو اس بات کو واضح کیا گیا کہ دنیا کے اندر نظام ہے
وہ انفرادیت کی بنیاد پہ نتائج نہیں پیدا کرتا، وہ ہمیشہ اجتماعیت کی بنیاد پہ چلتا ہے، اجتماعیت کی بنیاد پر ہی نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ انفرادیت کی سوچ معاشرے کے لیے کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ دنیا کے اندر جب زوال آتے ہیں یا جو قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں ان کی سوچ انفرادیت پر مبنی ہوتی ہے، وہ ہر معاملے کو انفرادی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ خرابی کا مرکز بھی کوئی فرد ہوتا ہے، اچھائی کا مرکز بھی کوئی فرد ہوتا ہے، تو جس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر اجتماعیت کی سوچ نہیں پیدا ہوتی، اور ظاہر ہے جب اجتماعیت کی سوچ نہیں ہوگی تو پھر سوسائٹی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ معاشرہ ترقی کرتا ہے اجتماعی سوچ سے، اجتماعی حکمت عملی سے، اجتماعی مشاورت سے۔ انفرادی بنیادوں پر کبھی کوئی نظام نہیں چلتا، باوجود اس کے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیات انفرادی ہوتی ہیں، لیکن ان کے ارد گرد پوری ایک اجتماعی نظام پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس اجتماعی نظام کے ذریعے نتائج پیدا کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں آتے ہیں تو ان کے آتے ہی جب ان کی بعثت ہوتی ہے وہ اپنی دعوت دیتے ہیں، اور جب ان پر ایک شخص بھی ایمان لے آتا ہے تو اس وقت ہی اس نبی کی خلافت قائم ہو جاتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر طے شدہ معاملہ کہ کبھی بھی نبی چلنے والے نظام کی تابعیت نہیں اختیار کرتے، اس کے تابع کی زندگی نہیں بسر کرتے، کبھی کسی نبی نے غلامی کی زندگی نہیں بسر کی۔ اس نے آتے ہی معاشرے کے اندر دعوت دی اور اس دعوت کے مطابق لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا۔ تو اگر ایک آدمی بھی اس کی دعوت قبول کر لیتا ہے تو اس کا اجتماعی نظام وجود میں آ جاتا ہے۔ اسی اجتماعی نظام کو خلافت کہا جاتا ہے، اگرچہ یہ خلافت ظاہرہ نہیں ہوتی، یہ خلافت باطنہ ہوتی۔ یہیں سے گویا اس بات کا تعین کر دیا جاتا ہے کہ اس نبی کی بات ماننے والے چلنے والے نظام کی تابعیت نہیں اختیار کریں، وہ ذہنی طور پر قلبی طور پر اس بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمارے نزدیک وحی کا نظام سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر ہے، ہم نے اس کے مقابلے پر کسی قانون کو، کسی اور نظام کو خاطر میں نہیں لانا۔ باقی تو ایک حکمت عملی کا تقاضا ہوتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے، لیکن ذہنی طور پر وہ ایمان والی جماعت اپنے آپ کو چلنے والے نظام کی تابعیت سے نکال لیتی۔ یہ تمام انبیاء کی زندگی کا دستور العمل۔ ایک نبی نے بھی دنیا میں آ کر تابعیت کی زندگی نہیں بسری، کیونکہ نبی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی دوسرے نظام کو مانے یا اس کی تابعیت اختیار کرے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ دنیا میں بعض انبیاء کی حکومت قائم ہوئی، بعض کی نہیں ہوئی، اس کا تعلق خلافت ظاہرہ سے، جس سے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ انبیاء تو اس دنیا کے اندر ایک چلنے والے نظام کے ماتحت رہے، اس میں زندگی بسر کر کے دنیا سے چلے گئے، یا بعض لوگ کہہ دیتے غلامی کی زندگی میں رہے۔ کوئی نبی بھی غلامی کی زندگی قبول نہیں کرتا، نہ اس کے دائرے میں رہتا، وہ وہاں پر رہ کے اپنے کردار سے اپنا وجود منواتا ہے۔ اسی وجہ سے چلنے والا نظام اس سے خوف زدہ ہوتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے کہ اس نبی کی کردار کشی کرے، اس کے خلاف غلط بیانی کرے، پروپیگنڈا کرے، اس کے خلاف غلط قسم کے اقدامات کرے، اس کے بارے میں بد زبانی کرے۔ یہ باقاعدہ ایک کشمکش ہوتی ہے۔ ہر نبی کی تاریخ کسی چیز کی علامت ہے، یا تو اللہ نے اس کو موقع دیا، اس کی حکومت قائم ہو گئی، اس کا غلبہ ہو گیا، اور اگر خلافت ظاہرہ اس کے قائم نہیں ہوئی، خلافت باطنہ کے اساس پر اس نے چلنے والے نظام کی بالادستی قبول نہیں کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جو دعا کی کہ ایک ایسی اجتماعیت پیدا ہو، ذریۃ مسلمہ پیدا ہو، اور پھر اس کے لیے رہنمائی کا باقاعدہ ایک نبوت کے تحت ادارہ قائم ہو، تو اللہ نے یہ سارا کا سارا ایک نظام قائم کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد سے پہلے تقریباً 50 دن پہلے وہ واقعہ ہوتا ہے جس کو واقعہ فیل کہا جاتا ہے، جو بظاہر تو بیت اللہ کو گرانے کی ایک منصوبہ بندی تھی،
جس کے تحت وہ ابرہہ یمن سے چلتا ہے، اور پلان یہ ہے کہ میں اس مرکز کو ختم کر دوں گا اور اس کی جگہ پہ میں صنعاء یمن کے اندر اپنا متبادل مرکز بنا کر لوگوں کو اس سے جوڑوں گا۔ لیکن جو اس کا حشر ہوا، قرآن اس کا ذکر کرتا ہے کہ اس کی ساری تدبیر کو ناکام بنا دیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اس کے سارے منصوبے کو اللہ تعالیٰ نے فیل کر دیا، ناکام کر دیا، اور بہت بری طرح وہ شکست کھا کے یہاں سے پسپا ہوا۔ تو اس واقعے کے ذریعے پورے گرد و پیش کے ممالک کے اندر ایک عظیم چرچا شروع ہو گیا، ایک غیر معمولی واقعہ ہوا، اور وہاں کے لوگوں کو ایک بڑی طاقت زیر کرنے گئی تھی، تابع بنانے گئی تھی، بری طرح شکست کھا گئی۔ تو اس کی وجہ سے گویا قریش اور جو بھی مکہ کے اندر رہنے والے لوگ تھے، ان کے عزائم اور بلند ہو گئے۔ وہ پہلے ایک خاص دائرے کے اندر سوچتے تھے، اب ان کی سوچ اتنی بلند ہو گئی کہ وہ دنیا کی بڑی بڑی قوموں کو زیر کرنے کی باتیں کرنے لگے کہ ہمارے مقابلے پر قیصر و کسریٰ کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ سارا ماحول بن رہا تھا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مقصود تھی، کیونکہ جب تک اس سطح کی ذہنیت نہ ہو تو ظاہر نبی آ کر کردار نہیں ادا کر سکتے۔ اسی وجہ سے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سب سے آخر میں رکھی، حالانکہ آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ بظاہر تو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے نبی آپ کو ہونا چاہیے تھا، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب عطا کیا اور اس منصب کے جو تقاضے تھے، اس کے لیے جو اعلیٰ درجے کی اجتماعیت چاہیے تھی، اس کے لیے جو بین الاقوامی سوچ چاہیے تھی، جو انسانی عقل و شعور کے اعتبار سے ارتقاء چاہیے تھے، وہ ظاہر جس دور میں ہوا اسی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس سے پہلے ظاہر انبیاء آئے ہیں، مخصوص علاقوں کے اندر رہے، مخصوص خطوں کے اندر رہے، یا اس دور کے لوگوں کی اتنی اعلیٰ درجے کی سوچ نہیں تھی کہ وہ اگلی بات سوچ سکتے۔ تو یہ سارا کا سارا عمل یہ در حقیقت دعائے ابراہیمی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ تو اب وہ دعا قبول ہونے کے بعد ان مراحل سے گزرتی، اسی سے گویا اس بات کو سمجھا دیا گیا کہ اس دنیا کے اندر جب انسان دعا کرتا ہے تو منع کیا گیا کہ انسان اس کے بارے میں جلد بازی کی جو سوچ اختیار کرتا ہے کہ میں نے دعا کی تھی قبول نہیں کی، یہ تصور ہی غلط ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اتنے 100 سال پہلے ہوتی ہے، لیکن وہ دعا قبولیت کے منازل سے گزرتی جا رہی ہے، اور پھر اس مرحلے پہ پہنچی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے سارا کا سارا ماحول تیار کیا گیا۔ تو یہی بات گویا کہ بنیادی طور پر سمجھنے کی ہے کہ انسانی معاشروں کے اندر جو تبدیلی کا عمل ہوتا ہے وہ باقاعدہ ایک طریقہ کار رکھتا ہے، اس میں جلد بازی نہیں ہوا کرتی، اس میں خواہشات کے تابع ہو کر نتائج نہیں حاصل کیے جا سکتے۔ اس کے اندر معاشرے کا مطالعہ ضروری ہوتا ہے، حالات کا جائزہ ضروری ہوتا ہے، اور اس کے مطابق بر وقت اقدامات کرنا ضروری ہوتا ہے، تو پھر جا کر آپ صحیح نتیجے تک پہنچتے۔ تو اسی اساس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس دنیا کے اندر آمد ہوتی ہے تو پھر یہ پورا ماحول آپ کے لیے تیار ہو چکا تھا، جس کی رہنمائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تکوینی نظام کے تحت آپ کو اس دنیا کے اندر یتیمی کی حالت میں پیدا کیا، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر اپنی خودداری کے بنیاد پر اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ کسی کے سہارے سے زندگی نہیں بسرتی، چاہے وہ ماں باپ کا ہی سہارا کیوں نہ ہو، اور اسی اساس پہ پھر آپ نے اس دنیا کے اندر ایک خود مختاری کا نظام بھی قائم کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کا پوری طرح جائزہ لیا۔ جائزہ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی کی۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو یک نبی بنا دیا ہو، وہ بالکل معاشرے سے کٹا ہوا ہو، یا اس کی کوئی اور سرگرمیاں ہوں اور اللہ کی طرف سے اس پہ وحی آ جائے اور وہ اگلے دن اعلان کر دے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کر دیا ہے۔ وہ قبل از بعثت کی زندگی بھی
انہی اصولوں پر گزارتا ہے جن اصولوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی بعثت کرنی ہوتی ہے۔ اس کے اندر وہی سوچ رکھتا ہے، اس کی وہی سرگرمیاں ہوتی ہیں جن سرگرمیوں کو وہ بعد میں اپنی بعثت کے بعد منظم کرتے ہیں۔ فرق اتنا ہوتا ہے کہ بعثت سے پہلے وہ اس کے اندر ایک اپنی ذات کے حوالے سے ایک کاوش ہوتی ہے، اس کی ذات کا ایک جذبہ ہوتا ہے، اور بعثت کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشن سونپ دیا جاتا ہے کہ تم اپنی اس فکر کے اندر دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ شریک کرو، ان کو ہم نوا بنو، اور معاشرے کے اندر ایک غلط فکر، غلط سوچ اور غلط نظام کے خلاف باقاعدہ دعوت دو، ان لوگوں کی نشاندہی کرو کہ جو معاشرے کے اندر ظلم پیدا کر، جو معاشرے کے اندر انسانوں کے حقوق ختم کر۔ لیکن ذاتی طور پر نبی اپنی بعثت سے پہلے ہی اس معاشرے کے اندر سرگرم زندگی اختیار کر، اس کی مکمل سماجی زندگی ہوتی، معاملات پہ اس کی گہری نظر ہوتی، وہ معاشرے سے کٹ کے زندگی نہیں بسر کرتا، اس کا پوری طرح معاشرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، وہ معاشرے کی اونچ نیچ کو سمجھ رہا ہوتا ہے، معاشرے کے معاملات پہ اس کی نظر ہوتی ہے، اس لیے اس کا لوگوں کے ساتھ میل جول ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان کی سرگرمیوں میں اس کی شرکت ہوتی ہے، ان کا وہ جائزہ لیتا ہے، اور جو صحت مند سرگرمی ہوتی ہے اس میں شرکت ہوتی ہے، جو غلط سرگرمی ہے اس سے وہ علیحدہ رہتا ہے۔ اس طرح گویا کہ معاشرہ پہلے ہی اس کی صلاحیتوں سے واقف ہونے لگ جاتا ہے، لوگوں کی نظریں پہلے سے اس کی طرف اٹھنے لگ جاتی ہیں کہ یہ غیر معمولی صلاحیت کی شخصیت ہی ہمیں مستقبل کی قیادت دے سکتی، اور یہ ہر نبی کے ساتھ ہوا۔ قرآن حکیم حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کرتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے قوم کے سامنے ان کے غلط عقائد پر نقد کیا، تنقید کی، صحیح راستے کی طرف دعوت دی، تو جواب میں یہی کہا گیا کہ ہمیں تو آپ سے بڑی امیدیں تھیں کہ آپ ہماری قیادت کریں گے، ہماری رہنمائی کریں گے، اور آپ نے تو آتے ہی ہمارے نظام پہ تنقید شروع کر دی۔ تو گویا پہلے سے انبیاء علیہ السلام معاشرے کے اندر لوگوں کی نظروں کا مرکز بنتے ہیں، لوگ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ باصلاحیت فرد ہی ہمیں مستقبل کے اندر صحیح راستہ دکھا سکتا ہے۔ تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماجی سرگرمیوں میں باقاعدہ حصہ لیا، وہ سرگرمیاں جو معاشرے کی فلاح اور بہبود کی، معاشرے کے اندر امن و امان کی، معاشرے کے اندر کمزور لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرب فجار کے بعد جو ایک جنگ ہوئی ایک گالی گلوچ کی بنیاد پر اور کئی عرصہ چلتی رہی، تو بالآخر جب اس کے اختتام کے لیے لوگ آمادہ ہوئے تو اس موقع پر جو باقاعدہ مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوئی، اس بات چیت میں آپ شریک ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 20 سال کے لگ بھگ ہے، لیکن آپ اس عمل کے اندر شریک ہیں کہ معاشرے کے اندر امن قائم ہونا چاہیے، اور اسی کے نتیجے میں وہ معاہدہ زندہ ہوتا ہے جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، جس میں باقاعدہ یہ طے ہوتا ہے کہ آئندہ کے لیے مظلوم کے ساتھ ہم کھڑے ہوں، ظالم کا ہم ہاتھ پکڑیں، باہر سے آنے والے جو مسافر ہیں ان کی خبرگیری کریں، کمزور لوگوں کا ہم ساتھ دیں۔ یہ 3-4 نکات کا یہ ایجنڈا ہے اس حلف الفضول کا۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے اندر شرکت کی کہ ہمیں اس سوسائٹی کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہاں پر ظلم کس کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، بجائے قبائلیت کی بنیاد پہ سوچا جائے کہ میرے قبیلے کا کون سا ہے، دوسرے کے قبیلے کا کون سا ہے، اور ظلم کے بنیاد پہ اپنے قبیلے کا ساتھ دیا جائے اور مظلوم کے مقابلے پر تعصب برتا جائے۔ تو یہ بنیادی اصول تھے جس پہ اس دور کے لوگ جمع ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر پیش ہوئے، اور آپ کو اس معاہدے کے ساتھ اتنا لگاؤ تھا، اتنا تعلق تھا کہ بعثت کے بعد بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں آج بھی اس معاہدے پہ کھڑا ہوں، اگر آج بھی مجھے کوئی اس معاہدے کے حوالے سے دعوت دیتا ہے، اس پر عمل درآمد کے حوالے سے، تو میں سب سے پہلے اس کے لیے تیار کروں، کیونکہ وہ چیز بنیادی طور پر دین کے تقاضوں سے تعلق رکھتی ہے۔ اگرچہ یہ دور وہ ہے جس دور کو جاہلیت کہا جاتا ہے، اور جاہلیت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا دور جس کے اندر کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، انارکی ہے، جس کے اندر لوگ جذبات سے سوچتے ہیں،
جس کے اندر فیصلہ کرتے وقت یہ دیکھا جاتا کہ اپنے قبیلے کا کون ہے، دوسرے قبیلے کا کون۔ اگر اپنے قبیلے کا ظالم ہے تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا، دوسرے قبیلے کا مظلوم ہے تو اس کے خلاف ہم نے اپنے قبیلے کا ساتھ دینا۔ تو یہ جاہلیت کا وہ معاشرہ تھا جس کو قرآن حکیم نے کہا حمیت الجاہلیہ، کہ ان کے اندر جاہلیت کی بنیاد پہ ایک حمیت، ایک غیرت موجود تھی جو فاسد غیرت تھی۔ ایک اصلی غیرت تو ہوتی ہے کہ انسان حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کے لیے اس کے دل کے اندر ایک جذبہ موجود ہوتا ہے کہ میں نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ اس کی بنیاد پر اس کی انا اس کا ساتھ دیتی ہے کہ میں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں۔ حمیت جاہلیہ یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے قبیلے کے ساتھ کھڑا ہوں، وہ قبیلہ سیاہ کرتا ہے، سفید کرتا ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو یہ جو جاہلیت کی غیرت ہوتی ہے یہ معاشرے کے اندر تباہی کا باعث بنتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول کے اندر اس عمل کے اندر شرکت کی اور ہمیشہ اس پر کاربند رہے۔ یہی تو وہ بنیادی اصول تھے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے دور میں بعثت ہو رہی ہے۔ پھر اسی حلف الفضول کا سب سے بڑا فائدہ اس موقع پر سامنے آتا ہے کہ جب بیت اللہ کی عمارت سیلاب کی وجہ سے گر جاتی ہے تو قریش کے لوگ سارے جمع ہوتے ہیں کہ اس کی نئے سرے سے عمارت بننی چاہیے، تعمیر ہونی چاہیے۔ تعمیر کا معاملہ تو مل جل کے حل کر لیا، سارے اس میں شریک ہو گئے، اس کی دیواریں کھڑے کریں، لیکن جب معاملہ پیش آیا کہ ہم نے اس کے اندر حجر اسود رکھنا ہے، اب وہ حجر اسود ایک چھوٹا سا پتھر ہے، اس کو ایک آدمی رکھے گا، لیکن وہاں پر وہی جاہلیت کی عنائیں تھیں کہ جو شخص رکھے گا وہ ہمیشہ اپنا فخر جتاتا رہے گا، ہمیشہ دوسروں پہ اپنی بالادستی جتائے گا اور اس کی بنیاد پر اپنی منمانی کرے گا۔ تو اس کے لیے کوئی قبیلہ بھی تیار نہیں تھا، وہ کسی اور کی بالادستی مانے، تو صورتحال بڑی کشیدہ ہو گئی۔ تو اسی حلف الفضول کے تحت ان کے ایک سردار نے مشورہ دیا کہ مل جل کے مسئلہ حل کرو، یوں کرو کسی کو ثالث مقرر کرو، حکم مقرر کرو، کیونکہ حلف الفضول کے اندر یہ بات بھی طے ہوئی تھی کہ اگر کوئی تنازع ہوگا، کوئی جھگڑا ہوگا تو ثالث مقرر ہوگا، حکم مقرر ہوں گے اور وہ بیٹھ کر اس مسئلے کا حل تلاش کریں۔ اب اس پہ تو اتفاق ہو گیا کہ حکم ہونا چاہیے، ثالث ہونا چاہیے۔ اب اس پہ بحث شروع ہو گئی کہ ثالث کون بنے گا، تو ہر قبیلے کا آدمی چاہتا تھا کہ مجھے ثالث مقرر کر دیا جائے، میں جو مرضی فیصلہ کروں۔ تو اب اس کا حل پھر یہ نکالا کہ ابھی تو کچھ طے نہیں ہو سکتا، کوئی بھی قبیلہ کسی کے حق میں دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں اور کوئی بھی کسی کی بالادستی ماننے کو تیار نہیں۔ تو یوں کرتے ہیں کہ اگلے دن علی الصبح، صبح کے وقت جو بھی آئے گا ہم اس سے فیصلہ کرا لیں۔ تو اب یہ تو سارے چلے گئے، اسی ادھیڑ بن میں راتیں گزری کہ صبح جو ہے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کون پہلے پہنچے گا، کیسے پہنچے گا۔ لیکن ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ وہ سب سے پہلے بیت اللہ میں پہنچ جائے۔ جب یہ لوگ پہنچتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے ہیں تو ظاہر سب کی زبان پر ایک ہی جملہ آتا ہے اور وہ آپ کے کردار کی نمائندگی کرتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی زندگی کیا تھی، آپ اس معاشرے کے اندر کس طرح لوگوں کے اندر اپنا تعارف رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ صادق و امین آ گئے، یہ جو فیصلہ کریں گے ہم سب کو منظور ہے۔ وہ جو ذہنوں کے اندر مختلف وسوسے تھے، خیالات تھے کہ ثالث معلوم نہیں کون بنے گا، کیا فیصلہ کرے گا، اور پھر ہمیشہ کے لیے اس کی ہمیں بات ماننی پڑے گی، وہ ہمیشہ اپنی برتری جمائے گا، لوگوں سے منوائے گا اور یہ ایک تنازع کا باعث بنے گا۔ تو وہ سارے خیالات ان کے چھٹ گئے کہ ایک ایسا شخص ان کے سامنے آ گیا جس کی پچھلی پوری زندگی صداقت کی اور امانت کی، جو ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا، غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوتا، جو اس معاہدے کی بنیاد پر کمزور لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرتا۔ جو بھی اس معاشرے کا کمزور آدمی ہوتا تھا اور اس کا حق طاقتور سے نہیں ملتا تھا تو سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنا مدعا بیان کرتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چل کر اس کا حق دلواتے تھے۔ ایک موقع پر آپ نے ابو جہل سے بھی جا کر اس کا حق دلوایا۔ تو یہ آپ کا کردار تھا اس سوسائٹی کے اندر
کہ آپ نے ظلم کو کسی صورت میں قبول نہیں کیا۔ تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب کو تسلی ہو گئی۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھنے کا کہ آپ معاملے کو کیسے حل کرتے، حالانکہ سب آپ پہ اعتماد کرتے، کسی درجے کے اندر بھی آپ کے بارے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں، بڑا آسان کام تھا، آپ وہ حجر اسود اٹھاتے اور وہاں جا کے لگا دیتے، کسی کی انا مجروح نہ ہوتی، کسی کو بھی احساس کمتری کا خیال نہ ہوتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اجتماعیت قائم کرنے آئے تھے، آپ نے ہر معاملے کے اندر اجتماعیت کو پیش نظر رکھا۔ آپ نے ایک بڑی چادر منگوا کر اور اس چادر کو سب قبیلے کے نمائندوں کو پکڑوایا کہ ہر قبیلے کا نمائندہ اس میں شریک، اور ان سے وہ چادر میں وہ پتھر رکھ کے اٹھوایا اور حجر اسود کی جگہ تک اس کو سارے مشترکہ طور پر لے کر گئے۔ گویا سب کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ ہم اس سارے عمل کے اندر ہم شریک ہیں۔ یہ ہوتا ہے احساس پیدا کرنا، اجتماعیت اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ نمائندگی کا احساس سب کو دلا دیا کہ سب اس عمل میں شریک ہو گئے، اور اس جگہ پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو نصب کر دیا۔ تو یہ ہے وہ اجتماعیت کی سوچ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھی۔ اجتماعیت آپ کی سوچ کے اندر موجود تھی، آپ کے اعمال کے اندر موجود تھی، آپ کے کردار کے اندر موجود تھی۔ اسی اساس پر آپ نے اس سوسائٹی کے اندر اپنا اجتماعی کردار قبل از بعثت شروع کر دیا، اور اب آپ اس سوچ و بچار میں رہتے تھے کہ کس طرح اس معاشرے کو تبدیل کیا جائے۔ ہر وقت اسی ادھیڑ بن میں تھے کہ کیا راستہ اختیار کیا جائے کہ سوسائٹی سے ظلم کا خاتمہ ہو۔ اسی کو قرآن حکیم نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ ہم نے آپ کو سرگرداں دیکھا، حیران دیکھا، آپ راستے کی تلاش میں تھے کہ کیا لائے عمل اختیار کیا جائے، تو ہم نے آپ کو وہ راستہ دکھا دیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کر، تو وہ آپ کی حیرانی سرگردانی یہی تھی کہ اس سوسائٹی کو کیسے بدلا جائے، اس کا کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے، یہاں سے ظلم کو کیسے مٹایا جائے۔ تو اللہ نے باقاعدہ آپ کی بعثت کر کے آپ کو منصب عطا کر دیا، اور اس منصب کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ اب آپ نے لوگوں کو باقاعدہ ایک دعوت دینی شروع کر دی۔ آپ نے اپنے ساتھ ان کو جمع کرنے کی حکمت عملی اختیار کی کہ میرے ساتھ جمع ہو جاؤ، اجتماعیت پیدا کرو، اپنے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر باہمی تعاون کے ساتھ آگے چلنے کی حکمت عملی بناؤ۔ ورنہ ذاتی طور پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کے اندر جدوجہد کر رہے تھے، جیسے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود بتا دیا کہ آپ تو وہ ہیں کہ جو سوسائٹی کے اندر کمزور لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں، کسی پر بوجھ پڑ جائے تو اس کا بوجھ بٹاتے ہیں، جو نادار شخص ہے اس کو آپ کما کر دیتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے رشتوں کو تعلقات کو جوڑتے ہیں۔ یہ آپ کی وہ زندگی جو قبل از بعثت، اسی کے اساس پر حضرت خدیجہ آپ کے اگلی زندگی کی پیشن گوئی کر رہے ہیں، اور اسی اساس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے جو بھی آپ کے ہم خیال لوگ تھے ان کو ساتھ ملانا بھی شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت سے پہلے کے آپ کے ساتھی، اور اسی مشن کے ساتھی، وہ کاروباری ساتھی نہیں ہیں، اسی سماجی معاشرے کے اندر جو تبدیلی پیدا کرنی اس کے ساتھی، کیونکہ جن کلمات کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا تھا کہ آپ سچ بولتے ہیں، آپ امانت ادا کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا خیال رکھتے ہیں، کسی پر کوئی مشکل مصیبت آ جائے اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں، یہ ساری وہی صفات ہیں جو حضرت ابوبکر کے بارے میں بھی زمانہ جاہلیت کے اندر موجود تھے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کے حالات بہت زیادہ کشیدہ ہوئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان مسائل کا شکار ہوئے تھے۔ تو جب وہ ہجرت کے ارادے سے باہر نکلے تو وہاں پر راستے میں ان کو ایک سردار مل گیا، ابن دغنہ۔ اس نے پوچھا آپ کہاں پہ جا رہے ہیں؟ کہا تمہاری قوم مجھے یہاں نہیں رہنے دیتی۔
تو وہ آپ کو ساتھ لے کر آیا کہ آپ تو وہ ہیں جو صلہ رحمی کرتے ہیں۔ وہی الفاظ ہیں جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادا کیے تھے، وہی الفاظ ابن دغنہ نے حضرت ابوبکر کے لیے ادا کیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزور لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، رشتوں کو آپ جوڑتے ہیں، مشکلات میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ وہی کلمات جو حضرت خدیجہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے ہی اپنے ہم خیال افراد کو اس مشن کے لیے کہ ایک سماجی سرگرمی ہمیں شروع کرنی، ہم نے سماج کے کمزور لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا۔ آپ نے اس حمیت جاہلیہ کے مقابلے پر ایک انسانی اجتماعیت کا تصور دی، اس انسانی اجتماعیت کے اساس پر آپ کمزور لوگوں کا ساتھ دیتے، ان کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، جس نے حق دبایا ہوتا ہے اس کے پاس جا کر اس کا حق دلواتے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا جو عمل ہے یہ بنیادی طور پر اس بات کی علامت ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اول دن سے سوسائٹی کی فلاح و بہبود کی سوچ رکھتے۔ کوئی ایک مثال بھی موجود نہیں ہے کہ کسی پر اللہ تعالیٰ نے بالکل انجانے میں جا کے نبوت نازل کر دی، تو اس کا سوسائٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا، سوسائٹی کے معاملات سے وہ کٹا ہوا تھا، اس کی کوئی سوچ ہی نہیں تھی، اور یک اس پہ نبوت آ گئی، وحی آ گئی، اور اس نے لوگوں کے سامنے جا کے اعلان کر دیا۔ ایک نبی کی تاریخ میں نہیں، ہر نبی اس معاشرے کے اندر، لوگوں کے معاملات کے اندر سچ کا ساتھ دینے والا ہو، عدل کا ساتھ دینے والا ہو۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہم سب جانتے ہیں کہ صادق و امین ہے، یہ دونوں صفات وہ نہیں ہیں کہ جو انسان کی صرف ذات سے تعلق رکھتے ہیں، یہ وہ صفات ہیں جن کا تعلق معاشرے سے۔ ایک انسان تنہائی کی زندگی بسر کرے اس کو کبھی صادق نہیں کہا جائے گا۔ جو کسی سے میل جول نہ رکھتا ہو آپ کہیں بڑا سچا آدمی ہے، بے معنی لفظ ہے۔ سچا بنتا ہی اس وقت ہے جب لوگوں کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا ہے، ان کے ساتھ معاملات کیسے کرتا ہے، صحیح بولتا ہے، غلط بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے یا ان کے ساتھ معاملات کو نبھاتا ہے۔ اسی طرح امانت کا تصور بھی کبھی تنہائی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا کہ کوئی شخص کسی سے میل جول نہ رکھتا ان کے بڑا امانت دار آدمی ہے، کبھی کسی کے ساتھ اس نے خیانت نہیں کی، بے معنی بات ہے۔ امانت کا فیصلہ اس وقت ہوگا جب لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہو، لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہوں، اور لوگوں کے اعتماد کو وہ کسی طور پہ مجروح نہ کرتا ہو، پھر امین بنتا ہے۔ جتنے بھی اخلاق ہیں بنیادی طور پر یہ اجتماعی ہوتے ہیں، اجتماعیت سے کٹے ہوئے آدمی کا کوئی اخلاق نہیں ہوتا۔ جو سوسائٹی کے معاملات سے تعلق ہی نہ رکھتا ہو، الگ تھلگ خلوت کی تنہائی کی زندگی بسر کرتا ہو، تو وہ کبھی بھی اخلاق کا نمونہ ہوتا ہی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ اس کو بے ضرر آدمی کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو ضرر نہیں پہنچاتا، لیکن اخلاق تو اس وقت بنتے ہیں جب انسان معاشرے کے اندر رہتا ہے، معاملات کرتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کھرے کھوٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو صفات جن کے حوالے سے آپ کی شہرت ہوئی تو مکمل طور پہ سماجی صفات ہیں، اور انہی صفات کی بنیاد پر ہی آپ کا پورے معاشرے کے اندر تعارف، جہاں بھی آپ جاتے ہیں انہی صفات سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ ہر معاملے کے اندر اپنی دلچسپی رکھتے ہیں، کمزور لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور انہی چیزوں کو بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو جاتی ہے تو ان کو بطور اعتراض کے پیش کیا گیا۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، یہ کیسا رسول ہے، یہ تو عام لوگوں جیسی زندگی بسر کرتا ہے، یہ عام لوگوں کی طرح اس کا کھانے پینے کی عادت ہے، بازاروں میں آنا جانا ہے، لین دین کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور معاشی زندگی بسر کی، کاروبار کیا، تجارت کی، تجارتی سفر اختیار کیے، اور اس کے اندر آپ نے اپنی کاروباری مہارت بھی آپ کی ظاہر ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی صداقت و دیانت بھی ظاہر ہوئی، کیونکہ کاروبار کے اندر یہ دو بڑی بنیادی چیزیں کہ ایک آدمی اس کو جانتا ہو کاروبار ہوتا کیا ہے، لین دین ہوتا کیا ہے، معاملات کیسے دیکھے جاتے ہیں، چیزیں کیسے خریدی جاتی ہیں، کیسے بیچی جاتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اعلیٰ مہارت کا اظہار کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملات کے اندر کس طرح دیانت امانت سے پیش آیا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال سپرد کر دیا کہ آپ جائیں اس میں کاروبار کریں، اور آپ نے اس میں بڑی کامیابی کے ساتھ اس کے اندر اچھا خاصا نفع حاصل کیا۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے اندر کاروباری سمجھ موجود تھی، جانتے تھے کاروبار کیسے کیا جاتا ہے، مارکیٹ کے ساتھ معاملات کیسے کیے جاتے ہیں، کہاں پہ جایا جاتا ہے، کیا چیز خریدی جاتی ہے، کیا چیز بیچی جاتی ہے۔ تو ایک طرف آپ نے اعلیٰ درجے کی اپنی کاروباری مہارت کا اظہار کیا، اور دوسری طرف لین دین کے اندر آپ نے کمال دیانت کا مظاہرہ کیا کہ جس طرح بات طے ہوئی تھی اس کے مطابق پورے حساب کتاب کی، حالانکہ سارا سرمایہ تو آپ کے ہاتھ میں تھا، اور جس کے ہاتھ میں سرمایہ ہوتا ہے وہ ڈنڈی مارتا ہے، اپنی مرضی کے خرچے ڈال دیتا ہے، کم قیمت کی چیز ہوتی ہے زیادہ کی ڈال دیتا ہے، اگلا آدمی تو اس پہ اعتماد کر رہا ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کا حساب کیا، اور اس سارے معاملے کے اندر حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ شریک رکھے، اس کو کسی بھی جگہ پر اپنے سے دور نہیں ہونے دیا تاکہ وہ معاملات کو خود بھی دیکھے، صرف میری ذات پہ اعتماد نہ ہو بلکہ خود بھی اس کو پتہ ہو کہ معاملات کیسے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ پوری بھرپور سماجی زندگی بسر کی، آپ کی پوری معاشی آپ کی صلاحیت موجود تھی، معاملات کو جانتے تھے۔ تو یہ سماجی زندگی اختیار کرنے والے کو ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مشن سونپا جاتا ہے کہ اب وہ سوسائٹی کو بدلے۔ اس نے سوسائٹی کے مد و نظر دیکھ لی، اس نے معاشرے کا مطالعہ کر لیا، اس نے لوگوں کا جائزہ لے لیا، لوگوں کے رویے اس نے قریب سے دیکھے، مسائل کو اب اچھی طرح جان چکا ہے۔ اب وہ دنیا کے سامنے جب اس بات کا اعلان کرے گا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، تو ظاہر بات ہے اس کے بعد محض کوئی ہوا میں تیر چلانا نہیں ہے، وہ بات کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، معاشرے کا اس نے مطالعہ کیا ہے، اب اللہ کی طرف سے دیے گئے منصب کو پوری بصیرت کے ساتھ نافذ کرنے کے لیے معاشرے کے اندر سرگرم۔ تو بتانے کا مقصد ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جو جد و جہد ہوتی ہے وہ انہی خطوط پر ہوتی ہے جن خطوط پر انسانوں کو اس سے رہنمائی حاصل ہو، باوجود اس کے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام یقیناً کئی حوالوں سے معجزاتی حیثیت رکھتے ہیں۔ نبوت کا منصب بھی ظاہر کسبی نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے عطا ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی زندگی اس طرح بسر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس سے رہنمائی ملے، لوگ اس سے سیکھ سکیں، لوگ اس کی اتباع کر سکیں۔ جو اللہ نے حکم دیا کہ رسول کی اتباع کرو، تو اتباع کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس زندگی کے ہر شعبے میں اس سے رہنمائی لو۔ جیسے تم اس سے یہ سیکھنا چاہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے کیسے تعلق قائم کرنا ہے، جیسے تمہارے اندر سیکھنے کے حوالے سے یہ سوچ موجود ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول جیسی عبادت کرنی، تو یہ بھی سیکھو کہ اللہ کے رسول دنیا میں رہتے کیسے، لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کرتے، ان کی عائلی زندگی کیسے بسر ہوتی ہے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورے دنیا کے نظام اسباب کے تحت یہ پورا سسٹم چلایا، اس لیے اس کو اسی طرح اس کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ اس سے ہٹ کے اگر اس کو پیش کیا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تو شاید کسی حد تک ہم بیان کر دیں، لیکن جو اصل مقصد تھا دنیا میں آپ کو بھیجنے کا، اطاعت، کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی فرما برداری کی جائے، آپ کی اتباع کی جائے، آپ کے اسوے کو اختیار کیا جائے، تو یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاشرے کا ایک فرد جان کر اس کا مطالعہ کریں کہ آپ نے عملاً زندگی کیسے بسر کی، اور ان تمام مد و جزر سے گزرے جس میں سوسائٹی کا ایک فرد گزرتا ہے۔ اسی تناظر میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے یتیم کیوں بنایا؟ آپ تو اللہ کے سب سے مقرب آدمی، سب سے زیادہ اللہ کی رحمتیں آپ پر ہیں، اس لیے کہ دنیا کے اندر وہ لوگ جو یتیمی کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے اتنا بڑا یہ اعزاز ہے کہ وہ رہتی دنیا تک کبھی بھی ان میں احساس کمتری نہیں پیدا ہو سکتا کہ ہم اس نبی کو مانتے ہیں جو خود یتیم تھے، اس یتیم کے پاس اس سے بڑھ کے کوئی اعزاز موجود نہیں کہ وہ ایسے نبی کی پیروی کر رہا ہے کہ جو خود ان مشکلات سے گزرا ہے، جس نے اپنے باپ کا چہرہ تک نہیں دیکھا، جس کو باپ نہیں دیکھ سکا،
جو بچپن میں اپنی والدہ کی شفقت سے محروم ہو گئے، جو اپنے دادا کی شفقت سے محروم ہو گئے، تو یہ ساری چیزیں گویا کہ سوسائٹی کے اندر کمزور لوگوں کے لیے ایک بڑی توانائی کا ذریعہ بنتی کہ اللہ تعالیٰ نے جس پیغمبر کو بھیجا اس نے وہ تمام کیفیات جو انسانوں کی دنیا میں آتی ہیں وہ اس پر جاری ہوئیں، اس پر بھوک بھی آئی، اس پر غم بھی آئے، بلکہ غموں کے پہاڑ اس پر ٹوٹے۔ اس نے اپنی زندگی کے اندر بڑے بڑے غم دیکھے، ایک ہی سال میں وہ اپنے چچا اور اپنی اہلیہ کی وفات کا غم سہ رہے ہیں، اور یہ دو وہ شخصیات تھیں جن کے اساس پر وہ سماجی طور پر اپنے آپ کو حوصلہ مند سمجھتے تھے کہ دنیا کے اندر میری دو شخصیات ایسی جو میری بات سنتی ہیں، مجھے اچھے مشورے دیتی ہیں، مجھے حوصلہ دیتی ہیں، اور اللہ نے ایک ہی سال میں دونوں کو اٹھایا، اور سب سے مشکل ترین وقت میں اٹھایا۔ یہ بڑا شدید قسم کا دباؤ تھا قبائل کی طرف سے، کردار کشی ہو رہی تھی، آپ کی ذات کے حوالے سے مشورے ہو رہے تھے کہ کس طرح نعوذ باللہ آپ سے جان چھڑوائی گئی۔ تو ان حالات میں آپ نے ان سہاروں کی جو جدائیگی برداشت کی، پھر اسی طرح اپنی نظروں کے سامنے اپنی کمسن اولاد کو مرتے دیکھا، اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کیا۔ یہ ساری زندگی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے رکھی ان مشکلات کے ساتھ۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا آج تک کسی کو نہیں آزمایا۔ تو یہ ابتلا کس لیے؟ اس لیے کہ امت کے لیے ہر پہلو سے ایک مکمل نمونہ موجود ہے، تاکہ امت کا کوئی بھی فرد کسی بھی موقع پہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ ہر مشکل میں اس کے پاس نمونہ رسول اللہ کی زندگی کا موجود ہے کہ ان حالات میں کیسے اپنی زندگی بسر کی۔ اگر کوئی شخص اولاد سے محروم ہوتا ہے تو اس کے سامنے اسوہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک نہیں کئی بچوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا، زخمی ہوئے، بے ہوش ہوئے، شدید قسم کے بیمار ہوئے، ساری چیزیں آپ پر طاری ہوئی۔ تو یہی بات واضح کرنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ بنیادی طور پر انسانیت کے لیے، وہ صرف تذکرے کے لیے نہیں ہے کہ صرف اس کا شاندار الفاظ میں تذکرہ کر لیا جائے، کوئی خاص دن منا لیا جائے، اس کے لیے کچھ اہتمام کر لیا جائے اور کچھ میٹھی میٹھی باتیں کر لی جائیں۔ اللہ کے رسول کی سیرت کا اگر ذکر کرنا ہے تو وہ اتباع کے بغیر اس کا کوئی تصور نہیں۔ یہ زبانی جمع خرچ پورے سال کے اندر ایک دن کرنا، یہ تو آپ کا حق نہیں۔ آپ کا حق تو یہ ہے کہ آپ کی قدم قدم پر اتباع کی جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کوئی خلوت نہیں ہے، کوئی پہلو ایسا نہیں کہ جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل۔ جو آپ نے خالص گھر کے اندر کی زندگی بسر کی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے ذریعے لوگوں تک پہنچا دی۔ کوئی پہلو ایسا نہیں جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ اس پہلو سے آپ کی زندگی کیسے تھی۔ یہ اسی لیے کیا گیا کہ امت کے لیے ہر شعبے کے اندر ہر پہلو سے ایک مکمل ان کے سامنے اسوہ موجود۔ اور یہ عمل جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ اجتماعیت کے دائرے سے شروع ہوتا ہے، وہ اجتماعیت کا عمل جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے شروع ہوا اور پھر یہ مختلف مراحل سے گزرتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ پہ اعتراضات ہوئے، سوالات ہوئے، تو آپ نے اپنی گزشتہ زندگی کو بطور مثال کے پیش کیا کہ میری زندگی کے اندر کوئی تضاد موجود نہیں ہے۔ ایسا نہیں کل میں کچھ اور کرتا تھا اور آج میں تمہارے سامنے آ کے کچھ اور بات کرتا۔ میری زندگی کے اندر کوئی خلا موجود نہیں۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں تم میں اس سے پہلے ایک زندگی بسر کر چکا ہوں، 40 سال کی زندگی تمہارے سامنے موجود ہے۔ افلا تعقلون، تمہارے اندر کوئی عقل و شعور نہیں ہے، سوچتے نہیں ہو ان چیزوں پر۔ تو یہ وہ زندگی ہے جو در حقیقت ہمیں دعوت فکر دیتی ہے کہ اس زندگی کو ہم اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، نمونہ عمل بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو اس سطح پہ رکھا کہ جس کو ہر آدمی قبول کر سکے، چل سکے، اتباع کر سکے، فالو کر سکے۔ اور جہاں کوئی آپ نے ایسا عمل کیا بھی تو امت کو بتا دیا کہ یہ تمہارے کرنے کا نہیں، لیکن باقی سارے عمل آپ نے اس سطح پہ کیے تاکہ لوگ اس پر عمل کر سکیں۔ کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ جو آپ نے خالص اپنی
نبوت کی بنیاد پر کیا ہو۔ چند اعمال یقیناً ہوئے، وہ پہلے سے امت کو بتا دیے گئے کہ یہ کام تمہارا نہیں ہے، باقی پوری زندگی میری تمہارے سامنے کھلی کتاب ہے۔ اس لیے یہ ربیع الاول کا مہینہ جس میں عام طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات ہوتی ہے، اس کا تذکرہ ہوتا ہے، تو اس سیرت کا ذکر اس طور پر ہونا چاہیے کہ اس کو ہم نے اپنی زندگیوں کے لیے ایک ایسا عملی نمونے کے طور پر اس کو دیکھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کا مطالعہ کرنا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے کہ جس کے ذریعے آج کے مسائل حل ہو سکیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کی سیرت، یہ آج کے دور کے اندر بھی اسی طرح متعلق ہے، ریلیونٹ ہے جس طرح کہ آپ کی اپنی زندگی میں تھی۔ صرف دیکھنے کا زاویہ درست ہونا چاہیے، اس انداز سے ذکر نہ کیا جائے کہ لوگوں کی پہنچ سے باہر کی کوئی شخصیت کہ وہاں تک کوئی رسائی نہیں ہو سکتی۔ جس چیز تک رسائی نہیں ہو سکتی اس کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ہی نہیں دی۔ آپ معراج پہ تشریف لے گئے، اس کی تو آپ نے کوئی دعوت نہیں دی۔ جو چیز آپ نے لوگوں کی نظروں کے سامنے گزاری اس کی تو دعوت ہے۔ اور جب کسی شخص نے کوئی حوالہ بھی دیا تو آپ نے کہا میں تم ہی جیسا ہوں، تمہاری طرح رہتا ہوں، تمہاری طرح روکھا سوکھا کھاتا ہوں۔ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں پہ توجہ دلائی، حالانکہ اللہ کی طرف سے آپ کو ہر چیز میسر ہو سکتی تھی، معجزات آپ کے پاس موجود تھے، لیکن آپ نے ان معجزات کے ذریعے اپنی کوئی ذاتی زندگی نہیں بنائی۔ آپ نے زندگی اسی سطح پہ گزاری کہ جس سطح پر لوگوں کو صحیح رہنمائی مل سکے۔ تو ہمیں اس سیرت کے حوالے سے بنیادی طور پر اس چیز کو سمجھنا ہے کہ سیرت کا سارا نظام عقلی بنیادوں پر ہے، اجتماعی بنیادوں پر ہے۔ اس سطح پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تشکیل کی ہے کہ جس کے ذریعے ہم ہر دور کے اندر اس سیرت کی رہنمائی میں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور اس دین کے مطابق اپنا نظام زندگی ترتیب بھی دے سکتے ہیں، اسی پیٹرن پر، اسی طریقے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو ایک چھوٹی سی اجتماعیت مکہ میں قائم کی تو وہیں سے آپ کی وہ خلافت قائم ہو گئی۔ اس میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہر نبی دنیا کے اندر جب آتا ہے، اپنی جب دعوت دیتا ہے، اس پر ایک آدمی بھی ایمان لائے اس کی خلافت قائم ہو جاتی ہے، کیونکہ جو ایمان لانے والا ہے وہ اس بات کو طے کر لیتا ہے کہ میرے نزدیک دنیا کی سب سے بڑی حقیقت اور سب سے زیادہ قابل عمل بات وہ ہے جو اللہ کے رسول مجھے کہہ رہا ہے۔ میں نے دنیا کے کسی اور نظام قانون کو کوئی خاطر میں نہیں لانا، میں اس کو جس حد تک برداشت ہوگا وہ بھی رسول کے کہنے پہ میں برداشت کر رہا ہوں۔ جس دن رسول کہے گا کہ اس کو برداشت نہیں کرنا تو میں اس کے مقابلے پر آ بھی جاؤں۔ تو یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کو سمجھنے کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ اس مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اس انداز سے مطالعہ کہ وہ ہمیں آج کے مسائل کے حوالے سے کیا عملی رہنمائی عطا کرتے ہیں، ہمارے کون سے آج کے مسائل ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت سے کس طرح حل ہوتے ہیں۔ اس طرح اگر ہم سوچ و بچار کریں گے پھر اس کے ذریعے ہمارے لیے ایک عمل کا راستہ بھی آگے ظاہر ہو۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطاع کے طور پر جس کی ہم نے اطاعت کرنی ہے، جس کی اطاعت ہم پر واجب ہے، فرض ہے، جس کی اتباع ہم پر لازم کر دی گئی، خود قرآن کے اندر آیات موجود ہیں، تو اس اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو سے استفادہ کریں اور ہر قسم کے حالات کی زندگی آپ کی، مختلف حالات میں اپنی زندگی بسر کریں، کیا طریقہ کار اختیار کیا، کیا طرز عمل اختیار کیا، کس طرح اجتماعیت قائم کی، کس طرح اجتماعیت کو سہارا دیا، کس طرح وہاں پر مشکلات کی سہنے میں آپ سب سے آگے رہے، کسی موقع پر بھی آپ پیچھے نہیں۔ قیادت یہی ہوتی ہے، اسی سے قیادت کا سبق ملتا ہے کہ قیادت کس طرح بنتی ہے، کیسے کام کرتی ہے، کیسے اس کو رہنمائی کرنی ہوتی ہے۔ اس قیادت کی روشنی میں آج کی قیادتوں کا بھی آپ جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں، کیسے لوگ ہم پر مسلط ہو گئے ہیں، اور ان کے مقابلے پر ہمیں نبوی حکمت عملی کے تحت کس طرح جد و جہد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی جاہلیت تھی، ایک آج کی جاہلیت مسلط ہے، تو
اس جاہلیت کو بھی ختم کرنے کے لیے وہی طریقہ کار ہوگا جو اللہ کے رسول نے اختیار کیا۔ قرآن نے اس کو جاہلیت اولیٰ کہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگلی کوئی جاہلیت اور بھی ہے۔ تو آج وہ جاہلیت ثانیہ ہے جس سے آج ہم گزر رہے ہیں، شکل بدل گئی ہوگی، الفاظ بدل گئے ہوں گے، لیکن جو بنیادی روح ہے جاہلیت کی وہ آج ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، اس طور پر کہ ہم آپ کی زندگی کو اپنی زندگی کا ایک اسوہ اور ایک نمونہ عمل بنا کر اس کی پیروی کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔